रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मुर्शिदना व हादीना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमा किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है, जिस खालिक ने मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद इबादत बनाया है।
درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ ایک سال گیا، ایک سال نیا آنے کو، ایک سال گیا اور ایک سال نیا آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں اس دیوانے کو۔ وقت کتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ محترم سامعین حضرات، سابقہ جمعہ میں آپ نے کرسمس ڈے کی حقیقت کو سمجھا اور سنا، اور اس دن کا پیغام توحید کو سماعت کیا کہ قل هو اللہ احد۔ یہ کرسمس ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں، غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا عیسوی کے لحاظ سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جس کی آج 27 تاریخ ہے، دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ 2024 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں یہ تاریخ نقل کی گئی، جبکہ اس میں بھی مورخین کا اختلاف تھا، وہ دسمبر کا مہینہ ہے یا کوئی اور۔ بہرحال اس کائنات میں صدیقہ طیبہ طاہرہ اور پاک دامنہ کائنات کی ساری عورتوں میں چنیدہ عورت سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم سے اسلامی ہجرت کا آغاز تھا، اور اس کی 1446 ہجری چل رہی ہے۔ اور آج ہم اسی بات پہ بات کریں گے۔ وقت اور زندگی یہ اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑے انعامات ہیں۔ وقت اور زندگی کو شریعت کی روشنی میں بسر کریں، قرآن و سنت کی مطابق زندگی بسر کریں، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ دنیا میں یہ جو گھڑیال ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، یہ پیمانے ہیں، یہ اوقات کے کبھی سورج کا آنا، کبھی سورج کا غروب ہو جانا، یہ اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی علامات ہیں، شعائر ہیں۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا پلٹنا بدلنا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی سردی کبھی یہ گرمی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا یہ جو تبدیل ہونا ہے، اس میں انقلاب کا آنا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ اہل دانش میرے اور آپ کے لیے اس میں بصیرت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام میں تغیر رکھا ہے، اس لیے تاکہ یہ سمجھنے والا یہ بات سمجھ نہ بیٹھے کہ ہمیشہ ہمیشہ شاید رات ہی رہے گی، کہیں یہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ سردی رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت نئے ہمیں موسم دیتا ہے، اور نئے موسم دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو عبرت اور سبق دیتے ہیں۔ اگر آج تجھ پہ کوئی تنگ حالی آئی ہوئی ہے نا، کل خوشحالی بھی آنے والی ہے۔ اگر وجعلنا نومکم سباتا،
یہ میں نے تیرے لیے نیند کو آرام دہ بنایا ہے، سکون دہ بنایا ہے، اور ہر وقت سونا ہی نہیں بلکہ وجعلنا النہار معاشا، تیرے رب نے تیرے لیے دن کو معیشت بنا دیا ہے۔ آج اگر بیماری ہے نا، 2024 میں وہ بیماری میں گزر گیا اس کو یہ نا امید اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا اگلا سال بھی بیماری میں رہے گا، بلکہ یہ دن اور رات بدلنے والا اللہ تیری اس بیماری کو صحت میں تبدیل کرنے والا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ وقت اور یہ زندگی شریعت کی روشنی میں ہم نے بسر کرنی ہے تو کیسے کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے وقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ کتنا قیمتی وقت ہے، وقت اتنا قیمتی ہے اور اتنا سستا ہے، اتنا معیاری ہے، بے مثال ہے، ہر ایک کو میسر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ مالک الملک کا جو نظام ہے اس نے ہر ایک کو 24 گھنٹے دیے ہیں، دن میں 12، رات میں 12، 24 گھنٹے۔ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کو ماننے والا ہے یا اس کو نہیں ماننے والا، اس نے ہر ایک کو یہ میسر کیا ہوا وقت ہے۔ یہ اتنا عام ہے، ہر ایک کے پاس ہے۔ ہم کسی کو کہہ دیں کہ بھائی وقت دے دیں دین کے لیے، نماز کے لیے، وہ کہتا وقت نہیں، لیکن وقت اتنا عام ہے، بالعموم اللہ نے اس کو بانٹا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں۔ اور یہ قیمتی اتنا ہے، وقت قیمتی اتنا ہے کہ دنیا کائنات میں سب سے قیمتی، جس کو آپ سونا سمجھتے ہیں، سونے کی قیمت سے بھی تیرا وقت زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اگر گم ہو جائے، چور لے جائیں، وہ مل جاتا ہے۔ وقت اگر چلا جائے، وقت اگر برباد ہو جائے، وقت اگر ضائع ہو جائے، انسان کا سال ضائع ہو جائے، یہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ اتنا قیمتی ہے، آپ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ موسم بدلتا ہے وقت کے ساتھ، انسان کو بھی اپنے اعمال کو بدلنا چاہیے۔ اگر آج انسان کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، یہ ماضی ہے، یہ گزر گیا ہے۔ زندگی کی میں نے اور آپ نے 40-30 بہاریں دیکھی، کسی نے 50، کسی نے 60 بہاریں دیکھی ہیں۔ یہ ماضی میں کتنی بہاریں دیکھ کے آئے ان آنکھوں سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی تھی، ہم نے دیکھا، اللہ نے کان دیے تھے، ہم نے سنا، فہم دیا تھا، ہم نے سوچا اور سمجھا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک ارض و سما نے اس کائنات میں کوئی چیز باطل اور بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا یہ جو اختلاف، لآیات لأولی الالباب، یہ میرے اور آپ کے لیے نشانی ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوا کرتا، جب آپ صبح سویرے اٹھتے سورہ آل عمران کا یہ رکوع پڑھا کرتے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اس میں اللہ رب العزت نے زمین آسمان کی تخلیق کا ذکر، انسان کی منادی کا ذکر، انسان کی دعاؤں کا ذکر، گڑ گڑانے کا ذکر، اور انسان کے اس اقرار کا ذکر ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ جو موسم سردی کا آیا، بندہ واہ ویلا کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنایا ہے۔ یہ جو گرمی کی شدت آ جاتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے اس کو باطل اور بیکار نہیں بنایا ہے۔ اگر آج بیماری ہے، آج اگر تنگحالی ہے،
اضطراب اور بے قلق بندہ بے سکون ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنایا، شاید تجھے سمجھانے کے لیے، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ ہمیں اس رکوع کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فعامل فیہما، دن اور رات تیرے لیے کام کر رہے ہیں، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے، اس نے ابھی ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کیا، سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے۔ اے حضرت انسان، تجھے سبق ملتا ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم الليل، یہ دن اور رات میرے اور آپ کے لیے سبق رکھتے ہیں کہ انسان یہاں سے سبق حاصل کر لے۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور چاند کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ سورج کو آن لے، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، اپنے وقت پہ آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وقت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ہم اپنے وقت پر کریں جو کرنا ہے، آج کریں، کل کس نے دیکھی ہے؟ جو آج کرنا ہے وہ آج کریں، جو کل کرنا ہے وہ کل کریں، جو ماضی میں کر چکے اس کی توبہ کریں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، یہ نہیں پتا کہ زندگی کا یہ سال ختم ہو گیا ہے، زندگی کا یہ سال ہم نے ضائع کر لیا ہے۔ اس سال میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے، ہمیں چاہیے تھے کہ اس کا قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ہم نے اس سال کو ضائع کر لیا اور کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ یہ نیا سال مبارک دینا اور نئے سال کے مبارک پر جشن منانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ سال آتے رہے جاتے رہے، عام دنوں کی طرح وہ دن گزارتے تھے، خوشی ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے، غم ملتا تو صبر کر لیتے۔ ہمارے ہاں یہ جو نیو ایئر سیلیبریشن کے نام سے مختلف تقریبات کی جاتی ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی آتی ہے، یہ نئے سال کی پہلی رات ہے، پہلے دن سے پہلی رات سے اس مسلمان نے غیر مسلموں کا وہ عمل اپناتے ہوئے جشن منانا شروع کیا۔ کسی نے پٹاخے چلانے شروع کر دیے، کسی نے تحفے تحائف دینا شروع کر دیے، اور کسی نے اپنے آپ کو عیاش بنا لیا۔ آج آزادی کا دن ہے، نیا سال آ گیا ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج ہم عیاشی کریں گے، فحاشی کریں گے۔ اور بڑے بڑے شہروں میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو کامل اور مکمل ہو چکا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سننے والوں نے سنی تھی یہ آیت، کہا اگر ہمارے دین میں یہ آیت نازل ہو جاتی نا، دین مکمل ہو گیا، تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ تم مسلمان ہو، تم اہل قرآن ہو، تم اہل ایمان ہو، اور غیروں کی نکالیاں کرتے ہو، شرم آنی چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کی طرح ہم بھی جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں تو اس بات پر فکر کرنی چاہیے تھی کہ یہ زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ اللہ تو نے ایک سال اور دیا ہے، جینے کے لیے موقع اور دیا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ وہ کرنے کی توفیق دینا جو تیری رضا کا سبب بننے والے ہو۔ محترم سامعین، بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ خبر دیتا چلوں، پروفیسر عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ آج دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا میں اگر وہ نہیں رہے، آج 27 دسمبر
2024 ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے گئے، ساری زندگی توحید کا پرچم، جہاد کا پرچم بلند کرتے رہے، کیسے قابل رشک زندگی تھی ان کی۔ اللہ قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ جانے والے کو اپنا مہمان بنائے، دنیا میں مجھے اور آپ کو بھی اللہ ایسا جینا سکھائے کہ جب تک اللہ وقت دے، جینے کے لیے ٹائم دے، تو ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں، جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارے کام آنے والا ہے۔ کتنے شاگردوں کو وہ پڑھا کر گئے، کتنے لوگوں کو وہ سنا کر گئے، کتنے لوگوں کو وہ راہ ہدایت پر لگا کے گئے، اور جتنے لوگ جن کو انہوں نے وقت دیا تھا اور انہوں نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، جتنی دیر تک لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ان کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ ان کو قبر میں اس کا اجر دیتا رہے گا۔ زندگی ایسے گزاریں، یہ وقت اور زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں بسر کیجئے۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دنیا میں یہ رہتے ہوئے انسان سورہ المنافقون کی کبھی تلاوت کرے تو اس میں یہ آیت نظر آئے گی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ، دنیا میں رہنے والوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، سورہ المنافقون۔ اے حضرت انسان، اللہ کے راستے میں خرچ کر اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے، تیری زندگی ختم ہو جائے، اس سے پہلے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کر جا، یہ تیرے کام آنے والا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر، سورہ البقرہ، جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کسی کی سفارش چلے گی۔ اے حضرت انسان، تو کہے گا اگر تجھے موت آ جاتی ہے، اگر خرچ نہیں کرتا تو کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے کیوں نہیں مہلت دی گئی، مجھے کیوں نہیں ٹائم دیا گیا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا۔ پھر آواز آئے گی سورہ فاطر میں، اولم نعمرکم ان یتذکر، اور کیا میں نے تجھے 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کے نہیں دیے تھے؟ میں نے تجھے 60-70 سال جینے کے لیے نہیں دیے تھے؟ تو کھاتا بھی رہا، پیتا بھی رہا، دنیا میں دن رات تیرے بدلتے رہے، سال آتے جاتے رہے، مہینے بدلتے رہے، تو کیوں نہیں فکر کی؟ اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر دی تھی، کیا تو اس عمر کے حصے میں، اس زندگی کے حصے میں نصیحت حاصل نہ کر سکا؟ میں نے تجھے سیکھنے کا وقت دیا تھا، تو نے اپنی عمر کو، اپنے وقت کو یوں ہی برباد کیا ہے۔ آج تو اپنے وقت کو برباد کر کے آیا ہے، آج تیرے لیے بربادی ہی بربادی ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر، دو نعمتیں اللہ کی بہت ہی بڑی ہی غنیمت والی ہیں، انہیں غنیمت سمجھا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کسی کو موقع دیتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو تمہارے ساتھ تھے، اس سال آج نہیں ہیں؟ کتنے شیخ الحدیث اس دنیا سے چلے گئے، کتنے علماء، کتنے ہمارے محلے دار، کتنی عورتیں، کتنے بچے جن کے ہم نے خود جنازے پڑھے اس سال میں، وہ دنیا میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ اللہ نے تجھے جینے کے لیے وقت دیا، اب توبہ کر لے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر، دو نعمتیں ہیں، انہیں غنیمت جانا کر۔ الصحہ والفراغ، ایک کا نام صحت ہے، دوسری کا نام فراغت اور فرصت ہے۔ محترم سامعین، وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی کام باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو شرک سے نکالنے کا کام میرے اور آپ کے ذمے ہے، ابھی کام باقی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، کمانے کے لیے اس کے پاس وقت، کھانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے،
جینے اور جانے اور لے جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، دین کے لیے، نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اپنے نفس کا محاسبہ کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرات، ڈرامے باز اتنا بڑا ڈرامے باز بن گیا، ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر اس نے سارا وقت برباد کر دیا، اپنی زندگی کے ماہ و سال برباد کر دیے سوشل میڈیا پر، لیکن اس کو ابھی وقت نہیں ہے جی، ابھی وقت پڑا ہے، کر لیں گے، ابھی وقت پڑا ہے۔ یہ طول اور عمل کس نے دیا؟ شیطان کا یہ بہت بڑا بہکاوا تھا۔ بال کالے ہیں جی، ابھی تک اعصاب مضبوط ہیں، بڑی طاقت ہے میرے میں، کر لوں گا۔ او بھائی، تیری ماں بیمار پڑی، اس کی تیمارداری کر لوں گا، کل جا کے کروں۔ کل کس نے دیکھی؟ کتنے لوگ تھے جو کل کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کو اچھے کاموں میں لگائیں تاکہ میری اور آپ کی عاقبت بن سکے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ ایک موقع دے دے، مجھے ایک موقع اور دے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کانوں سے سن لیا ہے، اللہ مجھے ایک موقع اور دے، ایک زندگی اور دے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، مجھے واپس لٹا دے۔ بھائیو، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے، جو مر گیا وہ مر گیا، اور جس کا وقت ہاتھ سے نکل گیا اس کا نکل گیا۔ جس کی زندگی میں یہ 2024 والعصر، رب قسم کھائے زمانے کی، کبھی کھائے والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، کبھی رب کہے والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، کبھی مجھے صبح کے وقت کی قسم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے 24 سال شرک کرتے کرتے گزر گئے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور جس نے 24 سال، جس نے 25 اور 30 اور 50 سال زندگی کی بہاریں دیکھی اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا رہا، اللہ کی قسم گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا؟ جس کی زندگی کے 20 سال جوانی، لڑکپن، بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک وہ شراب نوشی کرتا رہا، اللہ کی قسم خسارے میں ہے۔ ابھی وقت ہے، اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بچ گیا گھاٹے سے جو اہل ایمان بن گیا ہے، وعملوا الصالحات، صالح عمل کرنے والا بن گیا ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنے والا بن گیا ہے۔ وہ نہیں پرواہ کرتا کہ کون میرے سامنے بیٹھا ہے، وہ حق بات منہ پہ کہتا ہے، جو حق کڑوا ہوتا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کہنے میں اس کو تکلیف آئے، اس کے لیے رزق کی بندشیں بن جائیں، لوگ رکاوٹیں بن جائیں، وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ گھاٹے سے بھی بچ گیا، خسارے سے بھی بچ گیا ہے۔ جس کا یہ 24 گزرا ایمان کی حالت میں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کا یہ 24 بغیر نماز کے گزر گیا، بے نماز گزر گیا، بغیر توبہ کے گزر گیا، اس کو فکر کرنی چاہیے میں کتنے لوگوں کو ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں، کتنے لوگوں کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، کیا میں نے مرنا نہیں ہے؟ اس کو اپنا مرنا یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے اس دنیا میں ہیں اللہ قبر کی، حشر کی فکر نصیب فرمائے۔ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم تیرے قدم اس وقت تک ہلے گے نہیں جب تک تو ان سوالوں کا جواب نہ دے۔ میں نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں ضائع کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں کما کے آیا ہے؟ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا؟ کہاں لگا کے آیا ہے؟ میں نے تجھے علم دیا، اس کے مطابق کیسے عمل کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے جوانی دی، کہاں ضائع کر کے آیا ہے؟ اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان، اس صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان،
اس مالداری کو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان، میرے محبوب پیغمبر تجھے یہ سمجھا کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الوقت اسمن من الذهب، وقت کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور زندگی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دن اور یہ رات، یہ مہینے اور سال مجھے اور آپ کو موت کے قریب کر رہے ہیں۔ القیس من دان نفسہ، عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور اپنی موت کی تیاری کرتا ہے۔ وہ 25 ہو، وہ 26 ہو، وہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں رب کی رضا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔